ہم نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن رب کو ہم نے اللہ کو دیکھ کر حضور پر ایمان نہیں لائے، جیسے تم کہہ رہے ہو لن نؤمن لک کہ موسیٰ تیرے اوپر ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ کو دیکھیں گے۔ اور حضور کی امت کہہ رہی ہے رب کو مانا ہی اس لیے ہے کہ محمد، اور کس وقت؟ جب کہ دیکھا ہی نہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی حضور کی زیارت نہیں کی، حضور کا دور پاک نہیں پایا، اور جنہوں نے دور پاک پایا ہے، جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کائنات عالم کا سب سے بڑا بخت والا وقت وہی تھا جس وقت میں اس دھرتی پر حضور تشریف فرما۔ خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا۔ فرمایا کائنات کا وہ حسین وقت تھا جب محمد مصطفیٰ کا دیدار عام تھا۔ چاہے کوئی کافر کرنا چاہے، مومن کرنا چاہے، منافق کرنا چاہے، انسان تو انسان، جنات کرنا چاہیں، حیوانات کرنا چاہیں، شجر و حجر کرنا چاہیں، جو چیز بھی ہے رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ کائنات کا وقت تھا، دیدار عام اس وقت تھا۔ آج دیدار خاص ہے، خاص لوگوں کو حضور کا دیدار آج بھی ہوتا ہے، لیکن توصیف کن لوگوں کی ہے؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں اور پھر حضور کی ذات پر فدا بھی ہو رہے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہو۔ ذرا مل کر سبحان اللہ کہیں۔ جب حسن تھا اس وقت کو تصور میں لائیں کہ اس دھرتی پر رسول اللہ موجود ہیں، اور جس کا جس وقت جی چاہے حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول عالم کے مزار کے روضہ شریف کی دیواروں کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، حضور اندر تشریف لے جاتے تھوڑی دیر کے لیے، آپ پھر جا کے دروازہ کر صحابہ کرام کا انداز دے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں ہم وہ نہیں ہیں جو صحابہ تھے، ان کو کیا سہولت تھی؟ حضور بیر تشریف لاتے، یا رسول اللہ، حضور فرماتے کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ یا رسول اللہ کافی دیر سے آپ اندر ہیں، دل چاہ رہا تھا آپ کی زیارت کریں، دروازہ کھٹکھٹاتے۔ صحابی وہ ہے حضرت، ہم کہاں؟ ہمیں تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ غنیمت لگتا ہے کہ چاند نظر آتا ہے، رسول اللہ کے ذکر کے غلغلے شروع ہو جاتے ہیں، حضور کا ذکر عام ہو جاتا ہے، اور پھر جب بندہ ان محافل میں ادب سے، خلوص سے، اخلاص سے، محبت سے چلا جائے تو پھر سرکار کی یاد انسان کے دل میں روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ ہمیں تو یہ میسر آتی ہے نا، ان کو کیا تھی؟ حضور تھوڑی دیر کے اندر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ، حضور فرماتے کیوں؟ یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی، دیدار نہیں ہوا، دل تڑپ رہا تھا دیدار کرنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ 3-4 مرتبہ جب ایسے ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث لکھی ہے گولڑ زور غبن تزداد حبن، حضور نے فرمایا وقفے وقفے سے زیارت کیا کرو، تمہاری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیدا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محبوب کا دیر سے نظر آنا بھی آتش عشق کو بھڑکانے کے لیے ضروری ہے۔ تو ان کو وہ میسر تھی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہو۔ شاکر پڑھ رہا تھا نا، تو اجے میرا محبوب نہیں جٹھیا۔ یہ صحابہ کرام ہم سے کہہ رہے ہیں تم بعد میں آنے والے حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو، ابھی تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو۔ حضرت امام رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تم امت محمدیہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، تم تو اپنے نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو تم پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا حضور کی شان یہ ہے، امتی یہ کہتے ہیں اللہ کو مانا ہی اس لیے ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد کی تفسیر بھی یہی کی گئی، قل پہلے لگایا گیا، سورت اخلاص اس کا نام ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، لیکن رب کی توحید پر آیات بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کا زبان سے نکلا ہوا فرمان لایا، قل، پتہ چلا توحید بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جس توحید میں واسطہ محمد مصطفیٰ کی زبان پاک۔ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو اپنے حساب سے، اپنے انداز سے، اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک مانتا ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو کہے میں اللہ کو ایک اس وجہ سے مانتا ہوں کہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے اللہ ایک۔ یہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ جب اوپر سے یہ کلمہ ہمارے پاس آیا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیڑھی اوپر سے نیچے آئے تو اوپر سے پہلا زینہ سیڑھی کا اور ہوتا ہے، اور جب کوئی نیچے سے سیڑھی پہ چڑھے تو پہلا زینہ اور، ایسے ہے کہ نہیں؟ سیڑھی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ سیڑھی سٹیپ بائی سٹیپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، جب نیچے سے چھت پر جا رہے ہیں تو پہلا سٹیپ اور ہے، اور جب چھت سے اتر رہے ہیں تو اس وقت پہلا سٹیپ اور ہے۔ کلمہ طیبہ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ملانے کی ایک سیڑھی ہے، جب اوپر سے آئی لا الہ الا اللہ یہ پہلا سٹیپ ہے، محمد الرسول اللہ آخری سٹیپ ہے، لیکن مخلوق نے جب اس سیڑھی کو پکڑنا ہے اور اوپر رب کی بارگاہ میں چڑھنا ہے، پہلا سٹیپ محمد الرسول اللہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب پہلے تو فرما کہ اللہ ایک ہے، جب کوئی تجھ سے سن کر اللہ کو ایک کہے گا تو اس کی توحید مکمل ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کلمہ طیبہ کی یہ جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یہ قرآن مقدس کی پوری آیت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیں قرآن مقدس میں کہیں بھی کلمہ پورا لکھا ہوا نہیں ہے، ایسے نہیں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے لکھا ہوا پورا کلمہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ علیحدہ آیت کا حصہ ہے اور محمد الرسول اللہ علیحدہ ہے۔ لا الہ علیحدہ ہے، محمد الرسول اللہ علیحدہ ہے، لیکن جو قرآن کی ترتیب ہے اس کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر لا الہ کی آیت پہلے ہے، محمد الرسول اللہ کی آیت بعد میں ہے۔ یہ حسن ترتیب ہے، جس کلمے کو ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ علیحدہ علیحدہ جگہ ہیں، لیکن ترتیب یہی ہے، پہلے یہ پھر وہ۔ تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں. اور حاجی صاحب 2-3 مرتبہ مجھے فون پہ کہہ چکے کہ پچھلے سال آپ نے یہ کہا تھا کہ میں لفظ محمد پہ اگر گفتگو کروں تو بہت لمبی ہو جائے. کہتے ہیں آپ نے لفظ محمد پہ گفتگو کرنی ہے. ہمارے حضرات اولیاء کرام صوفیہ وجودیہ حضرات چشتیہ قادریہ بہشتیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حقیقت محمد مصطفیٰ کا ظہور ہے. ذرے حضرت بن میرلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کراتن و مراتن اہل مشاہدہ کو زمین کے ایک ایک حصے میں حضور کی حقیقت نظر آتی ہے, مشاہدہ کرایا جاتا ہے. فرمایا یہ مقام عقیدے سے ہٹ کر یہ مشاہدے کی حد تک اولیاء کرام کو حاصل ہے کہ حضور کی حقیقت وہ اس کے اندر کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. حضرات گرامی قدر لفظ محمد حضور کا ذاتی نام ہے اور یہ ذاتی نام حضور کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو القاء کیا گیا. یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ مقدس دادا جان ہیں. میں نے چھٹی شریف حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی زیدہ مجدہ دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین درگاہ علیہ گولڑ شریف ہر مہینے لاہور میں ڈیرہ معینیہ پر حضرت غریب نواز والی ہند والی اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مہینے کی چاند کی 5 تاریخ کو چھٹی شریف کی محفل آپ کی اصال ثواب کے لیے منعقد کراتے ہیں. اس ربیع الاول شریف کی محفل میں نے وہاں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دادا جان نے رکھا. اور یہ کائنات کا وہ خوش نصیب دادا ہے جس کی پشت میں بیک وقت نبی کا بھی نور آیا, علی کا بھی نور آیا. یہ ہمارے پیارے نبی کے بھی دادا ہیں, جناب مولا علی کے بھی دادا. نبوت و ولایت دونوں کا نور یکجا ہو کر پشت جناب عبد المطلب میں, اور پھر وہاں سے آگے نبوت کا نور محمد مصطفیٰ کا نور جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا ہوا. اور جناب حیدر کرار مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ کا نور ولایت آپ کے والد گرامی جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ عطا ہوا. تو یہ آپ نے نام رکھا, اور یہ وہ نام ہے کہ جب آپ نے عقیقہ کرایا اور اس نام کا اعلان کیا تو قریش والوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے عبد المطلب آپ نے یہ نام کیسا رکھا, اس سے پہلے تو آج تک یہ نام سنا نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا فَأَرَدْتُ أَن يَحْمَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ وَخَلْقُهُ فِي الْأَرْضِ. فرمایا میں نے اپنے اس پودے کا نام یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن. لفظ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو. ایک حمد کرو وہ مکمل ہو تو دوسری شروع ہو جائے, پھر تیسری شروع ہو جائے. ایک زمانہ اس کی حمد کرے, پھر دوسرا زمانہ کرے, پھر تیسرا زمانہ کرے. اسی لیے لفظ محمد حضور کا ایسا نام ہے جو اپنی دلالت کے اعتبار سے, اپنے معنی کے اعتبار سے اتنا سچا ہے کہ کائنات میں حضور کے علاوہ اور کوئی محمد ہے ہی نہیں. حضور ایک زمانہ ختم ہو جائے, ایک پیڑھی ختم ہو جائے, وہ حضور کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو, دوسری پیڑھی آ جاتی ہے, تیسری پیڑھی آ جاتی ہے, چوتھی پیڑھی آ جاتی ہے. قیامت تک مخلوق آتی رہے گی, حضور کا ذکر کرتی رہے گی, زمانے بدلتے رہیں گے, ہر چیز بدلے گی, محمد مصطفیٰ کا ذکر تبدیل نہیں. فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس وجہ سے رکھا کہ خالق جو ہے وہ آسمانوں پر اس کی تعریف کرے, اس کی مخلوق زمین پر اس کی تعریف کرے. حضور کی تعریف اللہ یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن, یہ حضور کا, اور یہ حضور کا نام ہے نا, حضور کا نام ہر لفظ ہر ایک کا نام ہے. میرا نام ہے عبدالحمید ہے, یہ عمران شاکر ہیں, حاجی انصر صاحب ہیں, اور احباب شاہ صاحب بیٹھے. ہر ایک کا نام ہوتا ہے, ایک اس نام کا معنی ہوتا ہے. اگر نام کو کہتے ہیں اسم
اور جو ذات ہے جس کا نام ہے اسے کہتے ہیں مسمى. میرا نام ہے شیخ عبدالحمید، یہ اسم ہے، اور میں سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں مسمى ہوں شیخ عبدالحمید کا. حمید جو میرا نام میرے والدین نے رکھا، اگر وہ نام اور میری ذات ایک ہی ہو جائے، یعنی جو میرے نام کا مطلب ہے وہی مطلب میری ذات سے آشکار بھی ہو جائے، اسے اردو میں کہتے ہیں اسم با مسمى. اسم با مسمى ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے کہ فلاں اسم با مسمى ہے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے اللہ نے نام دیا ہے شخصیت بھی ویسی ہے. ایک بندے کا نام والد نے رکھا ہو محمد عالم، محمد فاضل، اور وہ بڑا ہو کر عالم فاضل بھی بن جائے تو کہیں گے اسم با مسمى ہے. جیسا نام تھا ویسی شخصیت بن گئی. کائنات میں اسم با مسمى ہوتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی جوڑ لگتے رہیں گے، لیکن میں عرض کروں حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا نام رکھا محمد، یہ اسم ہے، اور حضور کی ذات مسمى ہے. محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. عرشی بھی اس کی تعریف کریں، فرشی بھی اس کی تعریف کریں، خاکی بھی اس کی تعریف کریں، قدسی بھی اس کی تعریف کریں، نوری بھی اس کی تعریف کریں، ناری بھی اس کی تعریف کریں، خالق بھی اس کی تعریف کریں، مخلوق بھی اس کی تعریف کرے. یہ حضور کے نام کا مطلب ہے. یہ ہے اسم اور یہ ہے حضور کی ذات. جیسا نام ہے ویسی ذات ہے. نہ حضور کی ذات کا کوئی کنارہ ہے، نہ حضور کے نام کا کوئی کنارہ ہے. اگر اسم با مسمى کوئی کائنات میں پوری شان کے ساتھ موجود ہوا تو محمد مصطفیٰ. اس لیے ہمارے اولیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا نام یہ عام ناموں جیسا نہیں ہے، عام ناموں جیسا نہیں ہے. ویسے کسی کو نام سے پکارنا جو ہے یہ ہمارے ہاں توہین سمجھی جاتی ہے. آپ اپنے والد کو نام سے پکاریں، اگلا کہے گا بے ادب ہے. استاد کو کوئی نام لے کر پکارے بے ادب کہا جائے گا. کسی کے استاد کا نام زید ہو اور وہ اپنے استاد سے کہے زید، یا زید، اے زید، تو سننے والا کیا کہے گا؟ بے ادب ہے، اسے استاد کہنا چاہیے، یہ زید کہہ رہا ہے. لیکن حضرت مہر علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب حضور کو ہم کہتے ہیں یا محمد، آج اس سوال کا جواب بھی ہو جائے نا حضرت، لفظ محمد پہ گفتگو ہے تو پھر یہ بات بھی آ گئی. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آپ بھی یا محمد بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. یہ ہمارے حضور بڑے لالا جی سرکار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا محمد پیش ہے تو روئے سیاہ بردام، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنا یہ سیاہ چہرہ لے کر آیا. یا محمد کے الفاظ ہم کہتے ہیں تو حضور کا نام ہے، ہم نام لے کر پکارتے ہیں تو کیا بے ادبی ہے؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں نہ، بے ادبی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ حضور کا نام صرف نام نہیں ہے، یہ حضور کی شان ہے. محمد کے نام کو دیکھیں نا، لفظ محمد مانا یہ ہے جس کی تعریف ہی ختم نہ ہو، جس کی تعریف کبھی کوئی کر نہ سکے. ایک زمانہ ختم ہو، وہ زمانہ ختم ہو، لیکن اس کی حمد ختم نہ ہو. جس کی بار بار حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جب اولیاء کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا یا محمد، تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف مراد نہیں ہوتا، اس نام کی پوری شان مراد ہوتی ہے. یعنی اے وہ ذات، یا محمد اے وہ ذات کہ جس کی حمد کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو فرمایا حضور کو یا محمد کہنا حضور کی سب سے بڑی نعت ہے. حضور کی سب سے بڑی نعت ہی یہ ہے کہ حضور کا نام پاک لیا ہے. یہ نام محمد ہی ہے اسم اعظم. لوگ پوچھتے ہیں اسم اعظم کون ہے؟ حضور بڑے لالا جی سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ نام محمد ہی ہے اسم اعظم، یہ عین
یقین ہے یہ حق الیقین ہے۔ فرمایا حضور کا نام محبت سے لو، یہی اس میں اعظم ہے۔ کیسے اس میں اعظم ہے؟ 5 منٹ رہ گئے ہیں اور میں آخری بات وہ کروں کہ جو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ عالموں کے بھی امام ہیں، عاشقوں کے بھی امام ہیں، عارفوں کے بھی امام ہیں، صوفیوں کے بھی امام ہیں، چشتیوں نے بھی انہیں قبول کیا ہے، نقشبندیوں کے بھی امام ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضور قبلہ بابو بھی رحمۃ اللہ علیہ، دی پرسن کوئی عام شخص، دی پرسن اس کا مطلب ہے کوئی خاص شخص، رجل عام آدمی، الرجل خاص آدمی، کرسی نکرہ عام کرسی، الکرسی خاص کرسی، حمد عام حمد نکرہ، الحمد خاص حمد۔ اصل لفظ حمد ہے، العلیدہ ہے۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بات ارشاد فرماتے ہیں جو آپ میں سے اکثر نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور آج آپ سنیں گے تو آپ کو نام محمد کی شان نظر آ جائے گا۔ نام محمد کی شان سن کر محفل سے جائیں، اور یہی آج کے دن کا ربیع الاول کا حضور کی ولادت کے منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ساتھ وابستہ کر، حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ آپ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن، اور یہ دیکھیں کہ یہ تیرا میرا پڑھنا قرآن اور ہے، حضور کا پڑھنا اور ہے، اولیاء کرام کا پڑھنا اور ہے۔ حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرآن اپنا دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا ذکر قرآن میں ہے؟ ان کا ذکر قرآن میں ہے؟ کربلا کے واقعے کا ذکر قرآن میں ہے؟ میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ اسے کہہ دیتا کہ واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا اور قرآن تو پہلے نازل ہو چکا تھا، تو اب اس میں تم واقعہ کربلا کہاں سے نظر آئے؟ ہم تو یہی جواب دیتے ہیں نا، لیکن آگے اس نے پوچھا کس سے ہے؟ مہر علی سے، اور مہر علی فرماتے ہیں کہ میں نے علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا تھا، یافتہ ہم خبر اسباب علوم میں تھے۔ فرمایا میں نے تو علم اس سے حاصل کیا ہے جسے رسول اللہ نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں میں نے تو مولا علی سے علم حاصل کیا ہے، دل دادا بمہر شاہ حیدر کرارم، فرمایا بس وہاں سے جب علم ملا ہے تو اب سب کچھ مہر علی کی قربان ہے، علی کے نام۔ آپ ارشاد آپ نے اب سوال اس نے کر دیا، اس نے کہا حضرت امام حسین نے اتنی قربانی دی، کربلا کا واقعہ ہوا، قرآن میں ذکر ہے؟ حضرت میرے علی نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پادری ہوں میں، تقابل ادیان اور ریلیجن کے درمیان جو آپس میں تعلق ہے اس کو پڑھتا ہوں، مطالعہ کیا ہے میں نے، قرآن میں پڑھا ہے، کہیں بھی امام حسین کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی امام حسین کا ذکر نہیں ہے۔ آپ بتائیں، آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے، اول آخر کا علم اس کے اندر موجود ہے، تو پھر کربلا کا واقعہ ٹھیک ہے بعد میں ہوا، لیکن اس میں ذکر کیوں نہیں آیا؟ حضرت میرلی شاہ صاحب نے فرمایا قرآن کی کوئی آیت پڑھو، اس نے اعوذ باللہ پڑھی، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ تو حکم ہے کہ قرآن فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ جلدی میں بات کو ختم کروں، حضرت میرلی شاہ صاحب نے فرمایا کاغذ قلم اٹھا، لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786، عدد کتنے ہیں؟ 786۔ آپ نے فرمایا آپ لکھ امام حسین، اس کے عدد لکھ، آپ کا سن شہادت 61 ہجری وہ لکھ، کرب و بلا وہ لکھ، امام حسن وہ لکھ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے لکھا کر فی البدی لکھاتے گئے۔ فرمایا اب ان کو جمع کرو، جمع کیا تو نکلا 786۔
حضرت میرے علی نے ارشاد فرمایا ابھی قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ پہ بیٹھے ہیں، امام حسین کا نام بھی آ گیا، امام حسن کا نام بھی آ گیا، 61 ہجری ان کا سن شہادت بھی نکل آیا، کرب و بلا ان کا مقام شہادت بھی نکل آیا، اور چیزیں بھی نکل آئیں۔ فرمایا جب آگے آیتیں پڑھیں گے ایک ایک واقعہ کربلا کا اگر میں تجھے قرآن سے نہ دکھاؤں تو مہر علی نہ کہے۔ تیرا قرآن پڑھنا اور ہے، میرا قرآن پڑھنا اور ہے، اور مہر علی کا قرآن پڑھنا اور ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا قرآن پڑھنا اور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات اب آخر میں آ گئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں الحمد سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن میں نے بات بتا دی، علیحدہ ہے، حمد علیحدہ ہے۔ میں نے آپ کو انگریزی میں بھی یہ بات سمجھا دی، علیحدہ ہے، حمد علیحدہ ہے۔ اصل لفظ ہے حمد، اس کے اوپر لگا الف لام الہ، جس طرح اصل لفظ ہے نبی، اس کے اوپر الف لام لگا النبی۔ اصل لفظ ہے رسول، اس کے اوپر لفظ لگا الرسول، الف لام لگ گیا۔ یہ الف لام علیحدہ ہے، حمد علیحدہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آمد الحمد اول قرآن، آمد الحمد اول قرآن، پس الف لام میم از فرمایا سورۃ فاتحہ کی ابتدا ہوئی الحمد، اور سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوئی الف لام میم۔ ایسے پڑھتے ہیں الف لام میم۔ آپ مولانا جامی کا قرآن کے اندر تدبر دیکھیں، غور دیکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کیوں آیا آمد الحمد اول قرآن، پس الف لام میم از پیا، یعنی الحمد را بخواں اول، بعد الف لام را بمیم بدل، تاکہ حاصل شود بدی تبدیل، نام در بدایت تنزیل۔ اب میں ترجمہ کر کے اختتام کرنے لگا ہوں، دل کو حاضر کر کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے نام پاک کا جلوہ کہاں دیکھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں آیا الحمد، علیحدہ ہے، الف لام، حمد علیحدہ ہے، اور اگلی صورت میں آیا الف لام میم۔ کسی بھی مفسر کی تفسیر مترجم کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی نہیں ہے، لیکن مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں یہاں اللہ اشارہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ الف لام جو ہے نا وہ میم ہے۔ الف لام میم، کہ الف لام کیا ہے؟ میم ہے۔ کہتے ہیں اب کیا؟ کہتے ہیں فرمانا یہ چاہتا ہے الحمد را بخواں اول، پہلے پڑھ الحمد کو، الحمد الف لام اور پھر حمد پڑھ، اور پھر کیا کر؟ بعض الف لام را بمیم بدل، پھر کیا کر؟ الف لام میم ہے تو الف لام کو ہٹا دے اور میم سے تبدیل کر دے، اور لفظ تھا حمد سے الف لام ہٹ گیا، اس کی جگہ لگ گئی میم، تو کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ یہ عرفوں کا مقام ہے، تاکہ حاصل شود بدی تبدیل، نام در بدایت تنزیل۔ فرمایا جب تو الف لام ہٹائے گا نا
اور اس کی جگہ لگائے گا میم، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کا آغاز محمد مصطفیٰ کے نام سے ہو جائے گا۔ الحمدللہ کی جگہ بن جائے گا محمد للہ۔ حضور کا نام اللہ نے پردے میں، جس طرح حضور کی ذات کو اللہ نے پردے میں بھیجا، اسی طریقے سے حضور کے نام کو بھی پردے میں قرآن کے آغاز میں رکھا۔ اور یہ نظر کس کی پڑی؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں حضور کا نام ہما قرآن در شان محمد، خدائے ما ثنا خان محمد۔ یہاں بھی لفظ محمد ذکر کر کے اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا قرآن جہاں بھی دیکھو گے یہ محمد ہی محمد ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ محمد کے تذکرے ہیں، فرمایا جب شروع میں بھی دیکھو گے ادھر آیا الحمد، دوسری صورت میں شروع میں فرمایا الف لام میم، اشارہ فرمایا جا رہا ہے حمد کے اوپر جو الف لام ہے نا اس کو میم، وہ میم ہے، یعنی میم سے تبدیل کر کے ذرا میرے محبوب کے جلووں کو تو دیکھو کہ میں نے اپنے محبوب کے نام سے ہی قرآن کا آغاز کیا۔ حضرات گرامی، یہ حضور کے نام پاک کی شان ہے، یہ حضور کے نام پاک کی شان ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان اس انداز سے، لیکن یہ شان نظر کسے آتی ہے؟ ان کی نظروں سے اللہ رب العزت پردے ہٹاتا ہے، انہیں پھر نور نبوت کی روشنی میں حضور کے فیضان سے پھر سرکار کے جلوے کائنات میں نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت میرے علی نے ارشاد فرمایا اولیاء کرام کو کراتن و مراتن، فرمایا اکثر اوقات زمین کے ذرے ذرے میں حضور کی حقیقت کا مشاہدہ کرایا جائے۔ اللہ رب العزت حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کے ساتھ وابستگی اور تعلق جو ہے مالک الملک اس میں ہمیں کامل فرمائے، اور یہی مقصود کائنات ہے، یہی مقصود ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا، یہ دعا ہی ہے، دعا آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا مولا کریم، جس اخلاص سے، جس محبت سے، دام دل میں قدم سخ نے، جس انداز سے یہ سارے احباب نے اس محفل کو سجایا ہے، اپنے محبوب کا صدقہ قبول و منظور فرما۔ اس پورے علاقے پر حضور کے تذکرے کا، حضور کی ولادت پاک کی، آمد پاک کی گھڑیوں کا صدقہ یا اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی سچی محبت عطا فرما، حضور کی آل پاک کی غلامی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ذات کے ساتھ ادب و احترام اور محبت کا رشتہ عطا فرما۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔